دنیا حیران ہے کہ اتنے برس علی نے گزار دیے اور پھر اس منزل پر کیوں آ گئے؟ تو بڑے بڑے دانشوروں نے کہا علی چند دنوں کے لیے اس لیے آئے اس منزل پر تاکہ دنیا کو سکھائے حکومت کی کیسے جاتی ہے۔ آج اقوام متحدہ چیخ رہا ہے اور اسلامی 46 ملکوں سے کہہ رہا ہے اپنے اپنے ملک میں نظام علی لاؤ، تب دہشت گردی ختم ہوگی۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا نظام، اس کا نظام، اس کا نظام، اس کا نظام۔ وہ عیسائی تھا، وہ عیسائی تھا، نام اس کا جارج جرداق تھا۔ اس نے بیٹھ کر کمرہ بن کر علی پر ایک کتاب لکھی، علی کی زندگی پر ایک کتاب لکھی، ایسی کتاب کہ جو اسلامی کتابوں کی فکر سے ہٹ کر تھی۔ کتاب لکھ کر پبلشر کے پاس گیا، ظاہر ہے لبنان میں رہتا تھا، اپنے عیسائی پبلشروں سے جو کتابیں چھاپتے تھے ان سے کہا یہ کتاب چھاپ دو۔ پبلشروں نے پوچھا کس موضوع پر ہے؟ کہا ہم نے علی پر لکھی ہے۔ کہا وہ تو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، تم سے کیا مطلب؟ کہا بس میرا دل چاہا کہ میں لکھوں۔ تمام پبلشروں نے کہا ہم یہ کتاب نہیں چھاپیں گے، اس لیے کہ دکھے گی نہیں، عیسائی کیوں خریدیں گے یہ کتاب؟ اور تم عیسائی ہو تو مسلمان تمہاری کتاب کیوں خریدیں گے، ایک عیسائی کی لکھی کتاب۔ اداس ہو گیا، اداس ہو کر اپنے چرچ میں جا کر بیٹھ گیا۔ چرچ میں بیٹھا تھا، لان میں اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا کہ ایک بار دروازہ کھلا چرچ کا اور پادری باہر آیا۔ پادری اسے پہچانتا تھا اس لیے کہ روز وہ چرچ آتا تھا۔ پادری قریب آیا اور اس کی سیٹ پر بینچ پر بیٹھ گیا۔ کہ اداس کیوں ہو؟ کا اداسی کی وجہ یہ ہے بڑی محنت سے کتاب لکھی تھی میں نے، ہر پبلشر نے منع کر دیا، چھاپنے کو تیار نہیں ہے۔ پادری نے پوچھا کس موضوع پہ تم نے کتاب لکھی ہے؟ کہا ہم نے علی پر کتاب لکھی ہے۔ پادری نے کہا اچھا علی جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں کہاں؟ کہ تم نے ان پر کیوں کتاب لکھی؟ کہا ہم عیسائیوں پر ان کے کچھ احسانات تھے، ہم وہ اتارنا چاہتے ہیں، ہم وہ اتارنا چاہتے ہیں۔ کہ علی نے عیسائیوں پہ کیا احسانات کیے؟ کہ علی نے اپنے دور میں عیسائیوں کے چرچ نہیں توڑے، ان کی عبادت نہیں روکی، اس لیے کہ مباہلے کے بعد یہ معاہدہ رسول اللہ سے ہوا تھا کہ پادریوں کو اور چرچ کو پریشان نہیں کیا جائے گا، ہمیں مملکت اسلامی میں امن کے ساتھ رہنے دیا جائے گا۔ لیکن اس پر عمل نہ ہو سکا۔ جب علی آئے اپنے دور میں تو علی نے اس پر عمل کیا، عیسائیوں کی زمینوں کو محفوظ رکھا، ان سے زمینیں نہیں چھینی گئیں، ان کے باغات نہیں چھینے گئے۔ یہ علی کا ہم پر احسان ہے، معاہدہ مباہلے کا رکھا ہوا ہے، ہم چاہتے تھے یہ احسان اتار دیں۔ پادری پھر چرچ میں واپس گیا، کچھ رقم ہاتھ میں لیے ہوئے آیا کہ یہ رقم ہم تمہیں دیتے ہیں، کتاب چھاپو، کتاب چھاپو، جب تمہیں پیسہ مل جائے تو چرچ کا پیسہ واپس کر دینا، ہم چاہتے ہیں یہ کتاب چھپے۔ وہ کتاب چھپی، اس کا نام تھا ندائے عدالت انسانی، انسانیت کی عدالت کی آواز، لاہور کی عدالت کی آواز نہیں، اسلام آباد کی عدالت کی آواز، انسانیت کی عدالت کی آواز، انسانیت کی عدالت کی آواز۔ اور اس نے کتاب کو اس طرح شروع کیا کہ تم نے دیکھا ہے کوئی ایسا حاکم دنیا میں کہ جو سوتا ہی نہیں رات کو جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ میری مملکت میں کوئی بھوکا تو نہیں سویا؟ جب تک اس نے سب کو رات میں روٹی نہیں پہنچا لی وہ سویا نہیں، جب تک سب کو مکان نہ دے دیا وہ مکان میں نہیں رہا، جب تک اس نے پوری مملکت میں لباس نہ بانٹ دیے اس نے کبھی نیا لباس نہیں پہنا، پرانے لباس پہنے رہا اور جو کی روٹی کھاتا رہا۔ ارے اس کے دور میں پورے مملکت اسلامی میں کبھی چوری نہیں ہوئی، لوگ اپنے گھر میں تالا نہیں ڈالتے تھے، اس لیے کہ چور نہیں تھا، سب کو معلوم تھا کہ یہ عدالت انسانی علی کی جو ہے چور کو تلاش کر لے گی، علی کی نگاہیں چور کو بچنے نہیں دیں گی۔ علی کا 2.5 سال کا مملکت اسلامی میں ایک بار بھی زنا نہیں ہوا، کوئی زانی علی کے سامنے نہیں لایا گیا۔ جو آپ فیصلے علی کے پڑھتے ہیں یہ پہلی، دوسری اور تیسری حکومت کی بات ہے جب علی کے لیے کہا جاتا ہے مشورے کو بلایا گیا۔ وہ کہتا ہے ایسی سلطنت دنیا میں نہ قائم ہوئی تھی اور نہ قائم ہوگی، اگر مسلمان چاہیں تو اسے نمونہ بنا لیں تو پوری دنیا میں امن ہو جائے گا۔ کیا ہے علی سے؟ بغیر بتائے آئین لے لو، کو ہم نے بنایا ہے اور
ارے آئین سے کیا دشمنی ہے؟ اس لیے کہ عیسائی کا یہ کہتے ہیں یہ علی کا آئین ہے، اصول علی کے لے لیے، اصول سارے علی کے لے لیے۔ دیکھیں حد یہ ہے ایئرپورٹ پہ اتریے کوئی سامان نہیں دیکھا جائے گا، کتا آیا اس نے سونگا وہ چلا گیا۔ ایک جانور نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے پاس نہ ہیروئن ہے، نہ کلاشن توپ ہے، نہ بندوق ہے، یہ کوئی جرم والی چیز لے کے نہیں آیا، کتے نے بتا دیا، انہیں یقین آ گیا یہ کہاں سے آیا۔ ارے ادنا غلام علی کا سلمان فارسی، حضرت عمر نے کہا مدائن کا گورنر بنا کے آپ کو بھیجتے ہیں۔ سلمان گھبرا گئے، علی کے پاس گئے، کہا کیا یہ بھی عذاب میرے اوپر آئے گا کہ میں گورنر بنوں گا؟ علی نے کہا جاؤ، اس لیے گورنر تمہیں بنایا جا رہا ہے کہ جب رسول کی وفات ہوئی تو تم نے دل میں کچھ دیر کے لیے سوچا تھا کہ علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی، یہ اس کی سزا ہے۔ خدا نہ کرے کہ کسی کے دل میں علی جیسا شک آئے اور وہ گورنر بنا دیا جائے، وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے، وزیر اعظم بنا دیا جائے، صدر بنا دیا جائے۔ ہر جگہ شک ہے، جہاں شک ہے اللہ کرے ہر ایک کا سینہ پاک ہو، ہر ایک کا دل پاک ہو۔ سلمان چلے اکیلے مٹی کا لوٹا لے کر، بھائی کیا مسجد میں رہتے تھے، پاس ایک لوٹا تھا طہارت کے لیے، اونٹ پہ بیٹھے مدائن پہنچے۔ اب جو اندر داخل ہوئے لوگ آئے، یہ کون مسافر آ گیا؟ کہ مسافر نہیں، میں گورنر بنا کر مدائن کا بھیجا گیا ہوں۔ لوگ ہنسنے لگے، کہ بڑے بڑے گورنر آئے، ہم نے انہیں ٹھہرنے نہ دیا۔ مدائن میں شکایت یہ تھی کہ کوئی گورنر ٹھہر نہیں پاتا تھا، اس لیے کہ جرائم اتنے ہوتے تھے، جہاں جرائم ہوتے وہاں گورنر اور وزیر اعلیٰ کچھ نہیں کر پاتا۔ اب سلمان کو بھیجا گیا، کاش ہمارے سندھ میں بھی کوئی سلمان فارسی آ جائے، کوئی سلمان فارسی۔ اتنی سیاسی پارٹیاں مدائن میں تھیں، سب آپس میں لڑتی تھیں، روز جھگڑا ہوتا تھا۔ ان جھگڑوں کے سائے میں ڈاکو اور چور مزے سے چوریاں کرتے تھے، ڈاکے ڈال کہ یہ تو آپس میں لڑ رہے، ہم اپنا کام کریں۔ وہ اپنا کام کرنے لگتے تھے، چوریاں کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، سامان چوری ہو جاتا تھا، گھر میں کود جاتے تھے۔ لوگوں نے آ کے شکایت کی آپ کیا کریں گے؟ کہا ٹھیک ہے ہم سارا نظام صحیح کر لیں گے۔ کہا تو چلیے قصر میں رہیے، گورنر ہاؤس میں رہیے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، کہا نہیں ہم مسجد میں رہیں گے۔ کا بستر کا اسی چٹائی پہ لیٹیں گے۔ کا انتظام آپ اکیلے کیسے کریں گے؟ کہا تم لوگ جا کے سو جاؤ، ہم انتظام کر لیں گے۔ رات آ گئی، ایک بار نماز پڑھ کے سلمان فارسی اٹھے اور جنگل کی طرف چلا۔ جب جنگل میں پہنچ گئے، آواز دی اے مخلوق خدا، علی کا غلام سلمان تمہیں بلا رہا ہے۔ سارے کتے دوڑتے ہوئے آئے، سارے کتے دوڑتے ہوئے آئے اور زبانیں نکال کر سلمان کے سامنے ہانپنے لگے۔ سلمان فارسی نے فرمایا اے مخلوق خدا، آج شہر کا نظام تمہارے سپرد ہے۔ یہ کہہ کے واپس آ گئے اور تمام نمازیوں سے کہا گھر سے نہ نکلنا، اعلان کر دو چور ڈاکو آج کی رات نکلے نا، میں نے انتظام کر دیا۔ خوب ٹھٹھے لگائے اور سب چلے گئے کہ رات کو دروازے کھول کر دیکھیں تو سلمان نے انتظام کیا کیا ہے۔ ڈاکو ٹھٹھے لگا لگا کے آئے، چور مذاق اڑا کے آئے۔ اب جو صبح ہوئی، مدائن کی گلی گلی میں لاشیں پڑی تھی اور ٹانگیں چیر چیر کے کتوں نے ڈال دیا تھا۔ کتے واپس چلے گئے، کتے واپس چلے گئے۔ سلمان فارسی نے نمونہ دکھا دیا، انگریزوں نے بات لے لی کہ یہ بہت حساس جانور ہے، یہ کام کر سکتا ہے، یہ کام کر سکتا ہے۔ بھائی آپ چلیے تو علی کے نقش قدم پر چلیے، علی کا پیغام پہنچائیے، دیکھیے امن ہو جائے گا۔ اور رہ گیا یہ کہ یہ تو دیکھیں نا، لڑائی کہیں ہو رہی ہے، امریکہ اتحادیوں کو لے کے کبھی افغانستان میں اترا ہوا ہے، کبھی وہاں جا رہا ہے، کبھی عراق جا رہا ہے۔ یہ بتائیے شیعوں سے اس لڑائی کا کیا تعلق ہے؟ ہم سے کیا مطلب اگر دنیا لڑ رہی ہے؟ اگر افغانستان کی سرحد پہ لڑائی ہو رہی، ہم سے کیا مطلب؟ آپس میں لڑ رہے ہو تو شیعوں کے مجموعوں سے اور جلوسوں سے کیا تعلق ہے؟ اپنی سیاستیں وہاں تک رکھیے، اپنے مسائل یا تو لڑائی بند کیجیے یا پتہ کر کے جلدی سے اعلان کیجیے کہ ہمارا مقصد ہو گیا۔ یہ ٹپ 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 کب تک چلے گا اور کب تک یہ محرم اس طرح منوایا جائے گا؟ سیکورٹی سیکورٹی، پیسہ ہے نہیں، بجلی ہے نہیں، امریکہ کا
کیا مطلب ہے؟ پولیس والوں کو پریشان کرنا، ڈبل ڈبل ڈیوٹی لگانا، ارے فوج کو پریشان کرنا، سرحد پہ بھی خطرہ، انڈیا سے بھی خطرہ، ادھر سے بھی خطرہ، ہنگو میں بھی خطرہ، سوات میں بھی خطرہ، ادھر بھی خطرہ، اور خطروں میں فوج بلا بلا کے شہر میں بلائی جا رہی ہے. ارے محرم کرانا ہے، محرم کرانا، ارے محرم حسین کرواتے ہیں. محرم 60 برس سے ہو رہا ہے. کیا پاکستان میں نیا نیا ہوا ہے؟ 1400 برس گزر گئے. کہاں کہاں کی بتاؤں کہ محرم کیسے کیسے ہوا؟ ہندوستان کے گاؤں گاؤں بتاؤ، قریے بتاؤ، شہر بتاؤ. اب تو امریکہ میں بھی ہے، لندن میں بھی ہے، جرمنی میں بھی ہے. ارے برف گر رہی ہے اور جلوس نکل رہے ہیں، گرمی پڑ رہی ہے اور جلوس نکل رہے ہیں. کس نے عزاداروں کو روکا ہے؟ عزاداروں کو کس نے روکا ہے؟ کسی نے بھی نہیں روکا. کہیں بھی عزادار نہیں رکتے. اور موت سے نہ ڈرائیے، اس لیے کہ سید سجاد نے کہا تھا شہادت ہمارے لیے عزت ہے، شہادت عزت ہے، شہادت بے عزتی نہیں ہے. اور جب یہ کہہ دیا گیا، ہمیں پتا ہے 14 معصومین کو ہم نے نہیں دیکھا، علی کو ہم نے نہیں دیکھا، ادھر شہادت ہوتی ہے اور سب کی زیارت ہوتی ہے، اس میں کیا پریشانی ہے؟ یہاں ذکر کیا، وہاں چہرہ دیکھا، ہمیں پتا ہے کس طرح لے جاتے ہیں. کیا سب زندہ بیٹھے رہیں گے؟ کیا سب زندہ بیٹھے رہیں گے؟ پہلے سندھ میں کیا تھا؟ 1000 برس پہلے کیا تھا؟ پنجاب میں 2000 برس پہلے کیا تھا؟ کیا وہ سب زندہ رہ گئے؟ کوئی زندہ نہیں رہتا. بس زندگی کسی کی ہے 32 برس، 40 برس، 50 برس، 60 برس، 70 برس، بہت جیے 100 برس. کتنے؟ 4-5. اس زمانے میں تو ایک ہی سنا، ملکہ برطانیہ 103 سال، بہت چیلیں بڑی ہوئی، چوتھی نسل دیکھ لیا. تو کیا 200 سال زندہ رہتی؟ 200 سال زندہ رہتی. عورتوں کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے مردوں کی بنسبت. کچھ عمر زیادہ ہو ہی جاتی ہے. حج کر کے واپس آتے آتے پوچھا خلافت کس کو ملی؟ علی کو. کرنا کا پلٹاؤ. خلافت کس کو ملی؟ علی کو. کرنا کا پلٹاؤ. مروان نے پوچھا کہاں چلے؟ کہ بصرے چلو، اس لیے کہ علی کے دشمن وہاں زیادہ رہتے ہیں. چلو بصرے چلو. علی کا گورنر بصرے جا چکا تھا، لیکن سب نے پکڑ کر علی کے گورنر کی بھویں کاٹ دی، داڑھی مون دی، مونچھیں کاٹ دی. وہ روتا ہوا آیا. علی نے ہاتھ اٹھائے کہ پروردگار ان سے جہاد واجب ہو گیا، جہاد واجب ہو گیا. کوفے امام حسن کو بھیجا، عمار یاسر کو بھیجا، کہا مسجد کوفہ میں جا کر خطبہ دو اور جو جو ساتھ چلنا چاہیں چلیں. تمام شہروں میں اعلان ہوا، لشکر بنا، لشکر چلا. بصرے کے میدان میں علی کا لشکر خیمہ زن ہوا. مالک اشتر بھی تھے، عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر بھی تھے، محمد حنفی علی کے بیٹے بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، جناب مسلم بن عقیل بھی تھے. یہ وہ لڑائی ہے کہ تمام بنی ہاشم کے جوان، تمام ہاشمی جوان علی کے ساتھ گئے تھے. اور علی کی عمر اب 60 سال سے اوپر ہو چکی تھی. لیکن لوگوں نے دیکھا اب جو علی تیار ہو کر خیمے سے باہر آئے تو لوگ حیرت کر رہے تھے کہ یہ بدر کا علی ہے کہ احد کا علی ہے. وہ علی یہ کہہ رہا تھا مالک میں تجھے بتاتا ہوں، اگر پورا عرب مل کر علی سے لڑنے آئے تو آج بھی علی پر فتح نہیں پا سکتا. یہ وہی ذوالفقار ہے جو آج 25 برس کے بعد نیام میں نظر آئی. اب جو علی چلے تو تاریخ نے لکھا کہ چاروں طرف سارے شہزادوں نے علی کو گھیر لیا. ایک طرف محمد حنفیہ تھے،
ایک طرف عباس اور ان کے بھائی تھے، ایک طرف امام حسن اور امام حسین تھے، ایک طرف عبداللہ ابن جعفر اور مسلم ابن عقیل تھے، عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب کے سارے بیٹے۔ تو تاریخ نے لکھا کہ جب علی میدان میں آئے تو یوں لگتا تھا بیچ میں آفتاب ہے، چاروں طرف ستارے ہیں، جیسے آفتاب نے طلوع کیا ہے اور ستاروں کے بیچ میں آفتاب آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار علی نے آگے بڑھ کر پورے لشکر پہ نظر ڈالی اور اس کے بعد ایک طرف دیکھنا شروع کیا، ایک طرف نظر تھی، مالک اشتر کی نظر علی کی نگاہوں پر تھی کہ علی کہاں دیکھ رہے ہیں۔ مالک نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ علی کو کبھی لشکروں کی تعداد کی پرواہ نہیں رہی۔ کہ پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں اس میدان میں ابلیس کو پا رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں میدان جنگ سے اس کی ہستی کو ہٹا دیا جائے، اگر وہ رہ گیا تو اسلام میں اونٹ کی پوجا کی جائے گی، اونٹ کو پوجا جائے گا، اونٹ کو پوجا جائے گا۔ اور ایک بار آپ نے آسمان کو دیکھ کر اللہ اکبر کہہ کر ایک بار تلوار کو نکالا، ذوالفقار کو کھینچا، میری طرف دیکھنا، ذوالفقار کو کھینچا، مالک اشتر آگے بڑھے، کہا مجھے اجازت دیجیے سب سے پہلے میں جاؤں۔ کہا نہیں مالک، علی کا پہلا بار اللہ کے لیے، پہلا بار میرا، پہلا بار میرا۔ علی یہ چاہتے تھے بتا دیں کہ بڑھاپے میں علی کیا ہے۔ مالک اشتر کہتے ہیں ایک بار گھوڑے کو ذوالجناح کو دوڑاتے ہوئے سیدھے ہاتھ کی طرف گئے، سیدھے ہاتھ کی طرف گئے، اب جو چلے تو تلوار کو سیدھا کیا اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے 30,000 آگے کے سپاہی اور ان کے ساتھ بجلی چمکی تھی اور یوں علی سر کاٹتے ہوئے گئے جیسے شاخوں کو کاٹتے ہیں، اور چند لمحے میں اب جو علی واپس آئے تو تلوار کو نیچے کیا اور پیروں کا نہ سر رہا نہ پیر، نہ سر رہے نہ پیر، اور علی واپس آئے۔ مالک حیران ہو گئے، آج علی کی جنگ دیکھی تھی، کاہے کو مالک اشتر نے بدر و احد و خندق و خیبر دیکھا تھا، پہلی بار تو علی کی جنگ دیکھی۔ شہزادے تو واقف تھے حسن اور حسین، محمد حنفیہ، اور ایک بار بلا کر محمد حنفیہ کے ہاتھ میں علم دیا کہ بیٹا تم جاؤ اور جا کر جنگ کرو، علی تمہاری جنگ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر خطبہ دیا، نہج البلاغہ میں وہ خطبہ ہے کہ محمد حنفیہ دانتوں پہ دانتوں کو جما لو اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، اور قلم تمہارے پیچھے نہ ہٹے بلکہ آگے بڑھتے جاؤ، علم کو سنبھالے رکھنا، علم نہ ادھر جھکے نہ ادھر جھکے، تلوار یوں چلے جیسے خندق میں میری تلوار چلی، جیسے بدر میں میری تلوار چلی۔ تم میرا خون ہو، تم میرا شجرہ ہو، لڑائی میں دیکھ رہا ہوں، زنا بختر پہنے ہوئے، دستانے لوہے کے پہنے ہوئے، سر پہ لوہے کا کھول، 4 آئینہ سینے پر، ایک بار گھوڑے کو بڑھا کر محمد حنفیہ میدان میں چلے، خوب جنگ کی، تلوار چلائی، کشتوں کے کشتے لگائے۔ اب دھوپ تیز تھی، کھود جلنے لگا، زرہ جلنے لگی، دستانے جلنے لگے، واپس ہوئے، کہا علی نے پہلے سے تیار رکھے تھے، مشکیزیں بھرے ہوئے، سارے ماشکی کھڑے ہوئے تھے، سب کو حکم دیا سر سے پیر تک مشکوں پانی ڈالو محمد حنفیہ پر۔ اسلحہ ٹھنڈا ہوا، زرہ ٹھنڈی ہوئی، کھود ٹھنڈا ہوا، دستانے ٹھنڈے ہوئے، تلوار گن کی ٹھنڈی ہوئی۔ کہا ٹھیک ہے محمد حنفیہ، کہاں بابا؟ کہا جاؤ پھر حملہ کرو، میں دیکھ رہا ہوں۔ محمد حنفیہ شیر کی طرح گھوڑے کو اڑائے ہوئے پھر گئے، 17 بار گئے، 17 بار آئے۔ اب جو واپس آنے لگے، ایک نے آگے بڑھ کر کہا حسن حسین پہلو میں ہیں، ان کو نہیں بھیج رہے، بار بار تمہیں بھیج رہے ہیں۔ تو گھبرا گئے کہ برائی کرتے ہو شہزادوں کی میرے سامنے، یہ نہیں جانتے میں کیا ہوں اور حسن حسین کیا ہے۔ حسن اور حسین علی کی آنکھیں، میں حسین کا ہاتھ ہوں، جب ہاتھ پہ مٹی آتی ہے تو ہاتھ بچا، علی مجھے بھیج کر حسن اور حسین کو بچا رہے۔ وہی بات علی سے کہی گئی، آپ بار بار اس بیٹے کو بھیج رہے ہیں، حسن حسین کو نہیں بھیج رہے ہیں، تو بے اختیار جلدی سے جواب دیا
کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کے جواب سے ملے اس لیے کہ یہ باپ ہے وہ بیٹا ہے، جواب کا فرق بھی ظاہر ہو جائے۔ علی نے کہا حسن اور حسین محمد کے بیٹے ہیں، محمد حنفیہ میرا بیٹا ہے، میں رسول کی اولاد کو بچا رہا ہوں، اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہوں، میں اپنے بیٹے کو لڑنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ فاتح ہیں، خوب تلوار چلائی۔ مسلم ابن عقیل نے پہلی بار موقع ملا تھا ہاشمی شہزادوں کو لڑنے کا، عبداللہ ابن جعفر خوب لڑے، ٹھاک بیٹھ گئی عرب میں کہ عبداللہ ابن جعفر سے بہادر کوئی نہیں۔ مسلم ابن عقیل نے خوب تلوار چلائی، محمد حنفیہ نے خوب جنگ کی، لیکن ہر ایک جب فاتح واپس آتا تو یہی کہتے تھے سب بہادر ہو، مسلم تم بھی بہادر، عبداللہ ابن جعفر تم بھی بہادر، اور محمد حنفیہ تم بھی بہادر، لیکن میرے حسین سے بڑھ کے بہادر کوئی نہیں۔ اس دن سے دنیا کو پتا چلا کہ حسین سب سے زیادہ بہادر ہے۔ کہتے یہ میرا حسن بہت بہادر ہے، اور منزل وہ تھی کہ ایک ایک کو بلا کر کہا دیکھو جب تک یہ اونٹ نہیں گرے گا لڑائی ختم نہیں ہوگی، پہلے یہ اونٹ گرا دو، اس اونٹ کو گرا دو، اس اونٹ کو ہٹا دو۔ سب گئے، ہر ایک نے وار کیا، پتہ چلا 10,000 آدمی اس کے گرد مہار پکڑے ہوئے تیار کھڑے، جو جاتا ہے اس کا سر اڑا دیتے، کوئی قریب نہیں جا سکتا۔ جب سارے لوگ واپس آ گئے اور علی بار بار دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، تاریخ نے لکھا ایک بار علی کے لشکر سے ایک بجلی چمکی، ایک بجلی چمکی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک نیزہ چلا اور اونٹ کی آنکھ میں ادھر سے جا کر دوسری آنکھ سے نکل گیا، اونٹ گر گیا، بجلی چمکی، کوئی واپس آیا، مڑ کر پوچھا مالک کون تھا؟ کہا آپ کا بیٹا حسن مشتبہ، آپ کا بیٹا، یہ آپ کا بیٹا حسن مشتبہ تھا۔ علی نے چاہا 4.5 برس تو ملے ہیں، دنیا کو بتا تو دیا جائے میرے بیٹے کتنے بہادر ہیں، اس لیے جمل میں سب کو بھیج دیا۔ اب 16 برس کے عباس تھے، ان کی لڑائی رہ گئی تھی، اس لیے صفین کا انتظار کیا۔ جب صفین کا میدان سج گیا، 2.5 لاکھ کا لشکر ادھر تھا، علی کا لشکر بھی کم نہیں تھا، 2.5-3 لاکھ علی کا بھی لشکر تھا، اتنا بڑا مجمع میدان جنگ میں کبھی ہوا نہیں، اور علی نے یوں جنگ کی صفین میں کہ راتوں دن تلوار چلائی، 17 راتیں علی سوئے نہیں، رات بھر تلوار چلائی، اور چیخیں تھیں کیسی نکل رہی تھیں کہ لیلۃ الحریر اس لڑائی کا نام پڑا۔ لیلۃ الحریر، حریر کہتے کتوں کے بھونکنے کو، وہ راتیں جب کتوں کی آوازیں بلند ہوئی، اس لیے اسے جنگ لیلۃ الحریر کہتے ہیں۔ علی کی جنگ ایسی تھی کہ لوگ ٹہل گئے، کلیجے پھٹے نظر آئے، اور اسی میدان جنگ میں جہاں علی بار بار حملہ کرتے تھے ایک بار واپس آئے اور خیمے میں آ کر آواز دی میرے لال عباس ذرا قریب آؤ، عباس قریب آؤ۔ اپنا لباس حضرت عباس کو پہنایا، سر پہ فوج رکھا، زرہ بختر پہنایا، اور تلوار دے کر کہا عباس گھوڑے پر بیٹھو، میرے گھوڑے پر بیٹھو، اور چہرے پر شملے کو ڈال دیا، امامے کے شملے کو چہرے پہ ڈال دیا، اور کہا عباس جاؤ میں لڑائی دیکھ رہا ہوں۔ اب جو عباس نے جا کر جنگ شروع کی تو یوں لگتا تھا کہ سوار کا گھوڑا فضا میں پرواز کر رہا ہے، کوئی پرندہ عقاب ہے کہ اڑ رہا ہے۔ آج عباس مرتجس پر تھے، اور مرتجس کی تعریف یہ ہے کہ جب مرتجس گردن اٹھاتا تھا تو سوار کو چھپا لیتا تھا، اور جب دوڑنے میں اپنی دم کو چمر بناتا تھا تو دونوں طرف سے سوار چھپ جاتا تھا، لیکن صرف عباس نظر آتے تھے، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی دونوں طرف سے لوگ عباس کو دیکھ سکتے تھے۔ لوگ سمجھے یہ علی ہیں اور پھر حملہ کیا ہے، لیکن حیرانی یہ تھی کہ یہ چہرے پر نقاب کیوں ڈالی ہے علی نے؟ ہر ایک شک میں تھا کہ وار وہی ہے، طول کا وار کرتے ہیں تو علی لگتے ہیں، عرض کا وار کرتے ہیں تو علی لگتے ہیں، سیفی کا وار کرتے ہیں تو علی لگتے ہیں۔ یہ تو علی ہیں جو گھوڑے کو چمکا چمکا کر کعبہ دے کر قریب جاتے ہیں اور کوئی سوار زندہ نہیں آتا، جو مقابل گیا مارا گیا۔ 7 پہلوان مادیہ نے بھیجے تھے، سب کے ٹکڑے ٹکڑے عباس نے کر دیے، 7 پہلوانوں کے ٹکڑے بنا دیے۔ ایسے میں لوگ چیخنے لگے یہ ہے تو علی، یہ ہے تو علی۔ جب میدان میں اتنا علی ہوا تو علی نے اپنا گھوڑا بڑھایا، میدان جنگ میں آئے، اب لوگ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی علی ادھر بھی علی، ادھر بھی
علی کے بیٹے عباس نے صفین میں دشمن سے علی علی کروا دیا. آج تک علی علی ہو رہا ہے. آج تک علی علی ہو رہا ہے. اپنے گھوڑے کو عباس کے گھوڑے کے پاس روکا اور ایک بار چہرے سے امامے کے ٹکڑے کو ہٹایا. اب جو چہرہ کھلا تو حسن عباس دنیا کو نظر آیا. پہلی بار آفتاب جیسا چہرہ، پیشانی پر زہرا ستارہ جیسا نشان چمکتا ہوا نظر آیا. کہاں ایسا سراپا دیکھا تھا. ایک بار آواز دی، علی نے انگلی اٹھا کر ہاذا 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 قمر بنی ہاشم، ہاذا